اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ صرف 7 دنوں میں اس ترتیب سے آپ پڑھیں اور اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ کام نہیں کرے گا تو پھر میں آپ کا مجرم ہوں گا۔ یہ میں ایک اٹل حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ قرآن عظیم کی ان 2 آیات میں اتنی برکت ہے کہ انشاءاللہ اس کا 7 دن کا آپ وظیفہ کریں، 7 دن میں آپ کے تمام قرضے بھی ختم، آپ کے لاکھوں کروڑوں جتنے بھی قرضے ہوں گے۔ ان 2 آیات میں اتنی برکت ہے کہ انشاءاللہ میرے بتائے ہوئے ترتیب کے مطابق 7 دنوں میں پڑھیں اور پھر 7ویں دن کرامات کمالات اس کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آزما لیں، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو انشاءاللہ العزیز کسی بھی جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے، جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے اور 7 دنوں تک متواتر مسلسل پڑھنا ہے ایک خاص ترتیب کے مطابق، تو آپ اپنی آنکھوں سے اس کے کرامات دیکھیں گے انشاءاللہ، کمالات خود دیکھیں گے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو مالی پریشانی ہے، قرض کا بوجھ ہے، آپ مہنگائی سے پریشان ہیں، تو آئیے آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں اور صرف 7 دن تک ان 2 آیات کا وظیفہ پڑھیں۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ بہت سے لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی، یا پتہ نہیں وہ جو ہے ویڈیو کو صحیح طور پہ دیکھتے نہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں یار ویڈیو لمبی ہو گئی۔ تو میرے پیارے بھائیو، ایک لفظ بھی بغیر کسی ضرورت کے میں نہیں بولتا۔ یہ جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں تو یہ ایسا نہیں کہ بس آپ نے وظیفہ کی جگہ دیکھنا ہے، وظیفہ پڑھنا ہے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ بھائی وظیفے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، اور اگر وہ شرائط آپ ان پر عمل نہیں کریں گے تو وظیفہ کیوں کام کرے گا؟ تو وظیفے کی اجازت تو عام ہوتی ہے، لیکن شرائط کے ساتھ۔ میں اجازت نہ بھی دوں تو یہ شرائط آپ میں ہوں گے تو آپ کا وظیفہ تیر بہدف کام کرے گا انشاءاللہ۔ آپ آزما لیں کسی کا بھی وظیفہ، وہ آپ کو اجازت دے یا نہ دے، ان 4 شرائط کے ساتھ وظیفہ پڑھیں تو آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا۔ آپ کو پھر یہ شکایت زندگی بھر نہیں ہوگی کہ میرے وظائف کام نہیں کرتے۔ تو آئیے شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہیں کہ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز۔ بھائی جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کا وظیفہ کیوں کام کرے گا؟ تو 5 وقت کی نماز پہلا شرط۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ تو دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ دعا رد ہو جاتی ہے جو حرام کھاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد جس کو نہ ہو تو اس کا وظیفہ کیوں کام کرے گا؟ کیونکہ حدیث قدسی میں خود آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس شخص کو اللہ پہ یقین کامل ہوگا اس کا وظیفہ کام کرے گا، جس کو شک ہوگا اس کا رد کیا جائے گا۔ تو تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل۔ چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جب آپ وظیفہ ہی صحیح طور پر، آپ قرآن کی آیات کو صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے تو وظیفہ کیوں کام کرے گا؟ آپ تو غلط پڑھتے ہیں، الٹا پکڑ ہوگا۔ قرآن پاک کو صحیح طور سے سیکھنا ہے۔ تو مجھے ان لوگوں پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یار شرائط چھوڑ دو، بس وظیفہ جلدی بتا دو، تو کام ہی نہیں کرے گا تو وظیفے کا مطلب ہی کیا ہوا؟ پڑھنا نہ پڑھنا، وظیفہ دینا نہ دینا برابر ہوا۔ تو پھر میں بھی اپنا وقت بھی خراب کروں گا، آپ کا بھی۔ تو وقت خراب نہ کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ میں اپنا بھی وقت ضائع نہیں کرتا، آپ کا بھی ضائع نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ وظیفہ بھی پڑھیں گے تو کام تو کریں نا، اور یہ شرائط تو زندگی کے اصول ہیں، یہ تو ویسے ہی ہمیں چاہیے۔ جن میں یہ 4 شرائط نہ ہو، کس چیز کا مسلمان ہے؟ وہ تو کامل مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جن میں یہ 4 شرائط نہ ہو۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ ان 4 شرائط کے ساتھ وظیفہ پڑھیں اور پھر کام نہیں کرے گا تو پھر میں آپ کا مجرم ہوں گا۔ یہ میں ایک اٹل حقیقت بیان کر رہا ہوں۔
تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ العزیز 7 دنوں میں آپ مالا مال ہو جائیں گے اگر صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ تو سورہ آل عمران کی 2 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ بھئی معنی پر غور کر کے پڑھیں، وترزق من تشاء بغیر حساب، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بھی وقت نہیں کہ اس کی تفسیر اور ترجمے کی طرف جائیں۔ تو وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے۔ جمعرات کے دن کسی بھی وقت آپ بیٹھ جائیں، سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں صلاۃ حاجت کے، اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں اور صرف 7 بار ان 2 آیات کو پڑھیں، صرف 7 بار، اور پھر آخر میں 11 بار درود شریف۔ جب دوسرا دن یعنی جمعہ کے دن آپ نے 14 بار پڑھنا ہے، 2 رکعت صلاۃ حاجت، یعنی ڈبل کرتے جائیں، روزانہ ڈبل کرتے جائیں، روزانہ آپ نے ڈبل کرنا ہے۔ یعنی پہلے دن 7 مرتبہ پڑھا، دوسرے دن طریقہ تو وہی ہے، 2 رکعت صلاۃ حاجت، پھر 11 بار درود شریف، پھر 7 مرتبہ سورہ آل عمران کی 2 آیات، پھر 11 بار درود شریف۔ دوسرے دن یا جمعہ کے دن آپ نے اسی ترتیب سے 14 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسرے دن یعنی ہفتہ کے دن 28 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ڈبل کرتے جائیں۔ اب 28 کا ڈبل کیا ہے؟ اتوار کے دن آپ نے 56 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پیر میں اور پھر 56 کا ڈبل کیا ہے؟ پیر کے دن آپ نے 112 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 112 کا ڈبل پھر منگل کو پڑھنا ہے 224 مرتبہ، اور بدھ کو آخری دن ہوگا 448 مرتبہ۔ 448 مرتبہ آپ نے آخری دن پڑھنا ہے۔ تو آپ ترتیب کو یاد رکھیں، اگر ترتیب آپ کو یاد بھی نہ رہے تو ڈبل کرتے جائیں۔ پہلے دن 7 مرتبہ، پھر 14، پھر 28، پھر 56، پھر 112، پھر 224، پھر 448 مرتبہ۔ 448 مرتبہ آخری مرتبہ پڑھ کر پھر درود شریف 11 بار، اور پھر خوب دل سے رو رو کر اپنی حاجات روزانہ دعا کرنا ہے، روزانہ، لیکن آخری دن تو سجدے میں بھی جائیں اور خوب گڑ گڑائیں، رو رو کر اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے اپنی حاجات پیش کریں، اور جو قرضے ہوں، جو مشکلات ہوں مالی، انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ صرف 7 دنوں میں اس ترتیب سے آپ پڑھیں اور اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں انشاءاللہ۔ پھر آخر میں تھوڑا سا صدقہ بھی کر دیں، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی غریب مسکین کو جو مانگنے والا نہ ہو پیشاور کسی کو دے دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔